الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد 29ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 29ویں پارے کے شروع میں سورہ ملک ہے جو قرآن کریم کی مشہور ترین صورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سفارش کو قبول کر لیا۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت نے اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے جھگڑے کو مان لیا اور اس صورت کے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ اس صورت کو اہل علم نے یہ بات تجربے سے بھی لکھی اور قرآن و سنت سے بھی اس کے اشارے موجود ہیں کہ قبر کی وسعتوں کے ساتھ اس صورت کو بہت تعلق ہے۔ اکثر دو صحابہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، میں ان کے لیے کیا پڑھوں؟ تو میں یہی عرض کرتا ہوں بھئی زیادہ سے زیادہ سورہ ملک پڑھا کرے۔ جب بھی اپنے والدین کے لیے، اپنے جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کا خیال آئے، سورہ ملک کو 2-4 مرتبہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر کے دعا مانگی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برزخ کی قبر کی وسعتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس صورت کے شروع میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں زندگی اور موت کیوں دی ہے، تمہیں پیدا کیوں کیا ہے؟ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے اور موت دی ہے، یہ موت و حیات کا سلسلہ ہم نے کیوں چلایا؟ تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آئے، تم میں سے کون اچھا عمل کر کے آئے۔ دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو میرے اور آپ کے پیدا ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ باقی چیزیں دنیا کی ضرورتیں، گھر، خاندان، بیوی بچے، کاروبار، یہ دنیا کا رہن سہن، یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سلسلے کو چلانے کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ بنیادی مقصد بھائی جو ہے، جیسے ایک آدمی یہاں سے لاہور جا رہا ہے، اس نے ذاتی گاڑی لی ہے، گاڑی کی صفائی کر رہا ہے، اس میں پٹرول ڈال، اس میں پانی ڈال، اس کا فلاں چیز سیٹ کر، یوں کر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد گاڑی میں پٹرول ڈالنا نہیں ہے، اس کا مقصد صرف گاڑی کو صاف ستھرا رکھنا نہیں ہے۔ اصل اس کا مقصد بھائی کیا ہے؟ لاہور اپنی منزل پر پہنچنا، یہی معاملہ اس کا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں زندگی دی، موت دی، اس لیے تاکہ ہم تمہیں پرکھیں، آزمائیں کہ تم میں سے کون حسن عمل کر کے آتا ہے۔ اور بھائی مفسرین نے یہاں ایک اور بڑا زبردست نقطہ اٹھایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں زندگی اس لیے دی تاکہ ہم یہ دیکھیں کون زیادہ عمل کر کے آتا ہے۔ پورے قرآن میں عمل کی زیادتی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے؟ احسن عملا، اچھا عمل کون کر کے آتا۔ اب اچھا عمل کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے اچھے عمل کی مختلف تعریفیں کی ہیں، وہ ساری ہی صحیح ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ احسن عملا، یہ حسن عمل کیا ہے؟ ان کا حسن عمل یہ ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے بچ جانا، اپنے آپ کو بچانا، یہ حسن عمل ہے۔ ایک اور صحابی سے پوچھا گیا یہ حسن عمل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنا، یہ حسن عمل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حسن عمل یہ ہے کہ تم جب بھی کوئی عمل کرو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کے مطابق کرو۔ اب حسن عمل میں یہ تینوں باتیں ہیں۔ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا، ہر عمل بھائی کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا، اور بھائی ہر عمل کس کے طریقے اور سنت کے مطابق کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا۔ یہ حسن عمل ہے۔
مجھے اور آپ کو حسن عمل کا حکم ہے، مجھے اور آپ کو زیادہ عمل کا حکم نہیں ہے۔ اور بھائی سورہ ملک میں قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، کافروں کو، ایمان والوں کا تذکرہ نہیں بھائی، کن کو؟ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا غضب، غصہ، جلال اور جہنم کی آواز اس طرح ہوگی جس طرح گدھے کی آواز ہوتی، یعنی جہنم کا جوش و خروش اتنا سخت ہوگا۔ اور کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جب کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو قرآن یہاں فرما رہا ہے فرشتے ان سے پوچھیں گے، حالانکہ فرشتوں کو پتہ ہے، اتمام حجت کے لیے ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں دنیا میں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا؟ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا؟ کیا تم تک کسی نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہم تک سارا کچھ پہنچ گیا لیکن ہم نے کان نہیں دھرا، ہم ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ فرشتے کہیں گے پھر عذاب السعیر، پھر یہ جو سخت ترین عذاب ہے یہ تمہارا ہی مقدر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پھر قرآن نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا یہ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر دے گا، ایسا اجر دے گا جو بہت عظیم ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازیں گے۔ قرآن کریم نے 29ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے تمہیں انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، ہم نے تمہیں کان دیے اور ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں دل دیا۔ کس لیے؟ بھائی توجہ کرنا، ہم نے تمہیں بھائی کیا دیے؟ کان۔ ہم نے تمہیں کیا دیے؟ آنکھیں دی۔ ہم نے تمہیں کیا دیا؟ دل دیا۔ انسان دنیا میں علم سب سے زیادہ کس سے حاصل کرتا ہے؟ سب سے زیادہ آنکھ سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد بھائی کس سے کرتا ہے؟ کان سے کرتا ہے۔ یہ دونوں نمائندہ ہے، یہ سارا علم لے کے کس کو دے دیتے ہیں؟ دل کو۔ دل پھر اس میں مفید اور غیر مفید کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہیں یہ جو ظاہری اعضاء دیے ہیں ان کا جو بنیادی مقصد ہے تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی ہم نے تمہیں علم کے آلات دیے، ہم نے تمہیں سمجھ اور شعور، ہم نے تمہیں فہم، ہم نے تمہیں علم اور ہم نے تمہیں دل اور دماغ جیسی نعمت دی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تم بھائی کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بھائی یہاں ایک بات سمجھنا، سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی سے ملنے والی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرے، یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ بھائی یہ کیا ہے سب سے بڑا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس پر توجہ رہے کہ میرا مال اللہ کی نافرمانی میں استعمال، یہ میری آنکھ ہے یہ غلط نہ دیکھے، یہ میرے کان ہے یہ فضول نہ سنے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی دی ہے، میری جوانی اللہ کی نافرمانی میں نہ لگے۔ یہاں تک کہ اللہ نے مجھے شہرت دی ہے، میری یہ شہرت بھی غلط جگہ استعمال۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرنا، بھائی یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا شکر ہے۔ اور اگر ہم اس شکر پر آ جائیں تو سچ بات یہ کہ ہمیں زبان سے پھر شکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے سورہ قلم میں پہلے قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، دو باتوں کی قسم کھائی ہے، قلم کی اور قلم سے جو لکھا جائے۔ بھائی کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ دو۔ قلم سے کیا مراد ہے؟ اس سے قلم سے لوح محفوظ لکھنے والا قلم بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جو کچھ اس کائنات کے نظام کو لکھ دیا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ قلم سے مراد ہر وہ چیز بھی ہو سکتی ہے جس سے علم لکھا جائے۔ بھائی جس سے کیا لکھا جائے؟ اس کی کوئی بھی شکل ہو، قلم کی جدید سے جدید شکلیں آتی ہیں، اب کمپیوٹر اور جدید شکلیں آ گئی ہیں، یہ ساری مراد ہے۔
تو قرآن 2 قسمیں کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 باتیں فرما رہا ہے۔ بھائی کتنی باتیں؟ 3۔ اس لیے سورہ قلم کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین فضائل پر مشتمل ہے۔ قرآن نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، ہم قلم کی قسم کھاتے ہیں، قلم کے ذریعے جو کچھ لکھا گیا یا لکھا جائے گا سارے علم تاریخ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ آپ ہرگز مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی، قرآن نے کہا بدبختو تم اس ہستی کو مجنون کہتے ہو جس کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ ایسا ہے جو ساری انسانیت کا رخ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ بھائی جو ساری انسانیت کا رخ بدلنے کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اس ہستی کو مجنون کہتے ہو جس کے زبان مبارک سے ایک ایک کلمہ ایسا نکلا ہے۔ بھائیو 1400 سالوں سے حضور کے ارشادات کی تشریح ہو رہی ہے۔ کتنے سالوں سے؟ 14۔ رسول اللہ صلی اللہ، قرآن کی تو شان ہی بہت اوپر ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے حبیب مجھے نصیحت کر دیجئے لیکن چھوٹی سی مختصر سی، لمبی نہیں، کیا مجھے نصیحت کر دیجئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اب صرف یہ ایک ارشاد ہی لے لو، یہ آدھی لائن بھی نہیں بنتی، چوتھائی بھی نہیں بنتی، عربی کے اعتبار سے یہ لائن کا ہو سکتا 10واں حصہ بنے۔ کیا فرمایا لا؟ اب اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو سارے جھگڑے ختم، ساری لڑائیاں ختم، سارے کیس ختم، میاں بیوی کے جھگڑوں کی جتنی طلاقیں ہیں سارے ختم، آپس کے اختلافات کی جتنی کیا فرمایا؟ تو یہ اردو میں ہے، میں لمبا کہہ رہا ہوں، تو غصہ نہ کرنا، یہ تو میری اردو لمبی ہے، ہماری اردو کے پاس عربی میں کیا فرمایا؟ لا تغضب، تو غصہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جو کچھ پیتے ہو نا ان میں سب سے مشکل گھونٹ جو ہے نا وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان اپنی جب غصے میں آ جائے تو اپنے غصے کو قابو کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے، سب سے مشکل ترین۔ اب اللہ کے نبی کے ایک ایک ارشادات کو لیتے جاؤ، دیکھو نا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بظاہر چھوٹا سا فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، مرغے کو برا نہ، پرانے زمانے میں حضور کے زمانے میں ہر گھر میں مرغا رکھا ہوتا تھا، فرمایا تم مرغے کو گالی نہ دو، تمہیں کس کے لیے بیدار کرتا ہے؟ نماز کے لیے۔ چھوٹا سا ارشاد ہے، بظاہر اس میں صرف یہ تھوڑی کہا گیا کہ مرغے کو برا نہ کہو، اس میں کیا کہا گیا؟ اس ارشاد کی تشریح کرتے رہو، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس میں بنیادی سبق یہ دے دیا کہ تمہیں جہاں سے خیر ملے اس بندے کو برا بھلا نہ کہو۔ اب تمہیں استادوں سے بھی خیر مل رہی ہے، ماں باپ سے بھی مل رہی ہے، علماء سے، جہاں جہاں سے تمہیں بھلائی مل رہی ہے اس کو ہرگز برا نہ کہو۔ بھائیو اگر پوری دنیا صرف اس پر عمل کر لے کہ ہم سب کو جہاں سے خیر اور بھلائی مل رہی ہے ہم کبھی بھی ان کو برا نہیں کہیں گے، تو ماں باپ کو اپنی اولاد کی نافرمانی دیکھنی پڑے گی۔ یہ میں کیا بات سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ کافروں نے توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کے بارے میں توہین والا کلمہ کہا۔ قرآن نے فرمایا جناب آپ کوئی مجنون نہیں ہے، یہ کافر جو چاہے کہتے رہیں، لیکن انسانیت جیسے جیسے آپ کے باتوں کا مطالعہ کرے گی تو انسانیت کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر آپ سے بڑھ کر اپنا کوئی نمائندہ اور رسول نہیں بنایا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ نضر بن حارث اور اس طرح کے کافروں نے پتہ کیا کہا؟ اس طرح کے کافروں نے کہا جناب توبہ نعوذ باللہ، ان کے جو الفاظ کہ اللہ کے یہ جو شور شرابہ ہے نا، یہ جو جناب یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں اور کچھ لوگ مان رہے ہیں، اس کی جماعت بن رہی ہے،
وہ یہ چند دنوں کی بات ہے. کیا کہتے تھے؟ یہ کتنے دنوں کی بات ہے؟ مرنے کے بعد کسی نے پوچھنا نہیں، کسی نے پوچھنا نہیں. سورہ کوثر میں کیا ہے؟ ان شانئ، وہ بھی یہی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جناب نرینہ اولاد ان کی ہے نہیں ہے. وہ بیوقوف سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں اولاد کے ذریعے انعام ہوتا ہے. اولاد کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا جناب تم لوگوں کو کیا اندازہ ہے اس ہستی کا تذکرہ خیر، اس ہستی کا اجر، اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مٹانے کے لیے پیدا ہی نہیں کی. اس ہستی کی عزت کے جھنڈے دنیا میں اس طرح لہرائیں گے. بھائی اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ آج تو کافر بھی مان گئے. ہر سال رپورٹیں آتی ہیں کہ جی دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ کتابیں کس پر لکھی گئی؟ عیسائیوں کو کہو حضرت عیسیٰ کی سیرت کی کتابیں اکٹھی کرو، اس الماری میں آ جائیں گی. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. میں ابھی لاہور کی جو عیسائیوں کی سب سے بڑی لائبریری ہے 2 مہینے پہلے گیا. اس میں سیرت عیسیٰ پر جو کتابیں ہیں نا جو لاہور میں موجود ہیں، انہوں نے کہا جی لاہور کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اس الماری میں آ جائے گا. اور ڈسکا میں حضور کی سیرت کی کتابیں جتنی اکٹھی کی جائیں 3 نکلیں گی 4 نکلیں گی؟ کتنی نکلیں گی؟ اللہ کے نبی کے نعلین جوتے پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا پوری دنیا میں، ان کی تعداد 500 سے زیادہ ہے. کتنی؟ کس پر؟ اللہ کے نبی کے جوتے پر، نعلین پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اس سے زیادہ ہے. اللہ کے نبی کی ایک ایک اس پر، اللہ کے نبی کی زیر استعمال چیزوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا وہ اس طرح کی 4 الماریاں بھر جائیں گی. انہوں نے کیا کہا تھا جناب؟ ان کا بعد میں کوئی نام لینے والا. اب اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب حرم میں جاتے ہیں نا، میں نے آپ سے کئی مرتبہ اس چیز کا اظہار کیا ہے، مکہ میں جا کے میں جو مکی زندگی کے حالات ہیں نا میں سیرت کی کتابوں سے بہت پڑھ. ایک دن میں سیرت مصطفیٰ میں نا مکی زندگی کے اللہ کے نبی کی یہی سختیاں پڑھ رہا تھا. اتنے میں اذان شروع ہو گئی حرم میں. میں باب فہد میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا، اتنے میں کیا شروع ہو گئی؟ میں نے کہا جناب نضر بن حارث جیسے بدبختوں نے کہا تھا کہ اس کا نام لینے والا، اب وہاں دن میں 5 مرتبہ گونجتا ہے اشہد ان محمدن. اب گونج رہا ہے، پوری دنیا میں گونج رہا ہے، پوری دنیا میں اذان کے. بھائی اب تو ماہرین کی تحقیقات آ گئی نا کہ 24 گھنٹے میں روئے زمین پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں اذان اذان مشرق کے کنارے سے شروع ہوتی ہے. یہ پانی کی ایک چھل کی طرح، ایک رو کی طرح، اور چلتے 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 مغرب میں پہنچتی ہے، پیچھے سے پھر کیا شروع ہو جاتی ہیں. تو پوری دنیا میں جہاں ہر وقت اللہ کا نام لیا جا رہا ہے وہاں ہر وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات فرمائی انک لعلی خلق عظیم. ہم نے آپ کو صرف اخلاق نہیں دیے، ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق دیے. بھائی 2 باتیں ذہن میں رکھیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، قرآن کہہ رہا علی خلق عظیم. ہم نے آپ کو کیا عطا کیا؟ خلق. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا دیکھو بھائی میری بات سنو، کون سا مسلمان ہے جو اللہ کے نبی کے قریب ہونا نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ میدان محشر میں ہمیں حوض کوثر پر اللہ کے نبی، میدان محشر میں ہمیں اللہ کے نبی کے قریب جگہ. کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ جنت میں ہمیں کس کا قرب ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا دیا، فرمایا لوگوں تمہیں بتاؤں کل قیامت میں سب سے زیادہ کون سا میرا امتی میرا قریب ہوگا؟ فرمایا کہ تم میں کل قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب میرے وہ امتی ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. جن کے کیا ہوں گے؟ اخلاق اچھے ہوں گے. یہ نہیں فرمایا جو ساری رات تہجد پڑھتے ہوں گے، فرمایا جن کے کیا اچھے ہوں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ مجھے ایک مرتبہ خواب میں انسانوں کے عمل تلتے ہوئے دکھائے، اور معراج میں بھی یہ بات آتی ہے، جب معراج پر گئے میں نے دیکھا انسانیت کے عمل تل رہے ہیں، انسانوں کے عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کے اعمال تل رہے تھے، عملوں میں سب سے زیادہ وزنی میں نے جس عمل کو پایا وہ اچھے اخلاق ہیں۔ بھائی وہ کیا ہیں؟ اچھے، ہاں، سب سے زیادہ وزنی اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کا ریٹ ایمان کے بعد سب سے زیادہ لگنا ہے، بھائی وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ اب اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ وہ خلاصہ رہ جاتا ہے بھائی، میں ایک ہی لفظ میں زیادہ گہرائی میں چلا جاتا ہوں۔ اچھے اخلاق پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بس ایک لفظ یاد رکھیے، اچھے اخلاق کی سب سے اعلیٰ ترین تعریف یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کو ہم سے واسطہ پڑے، ہم اس انسان کے ساتھ اسلام کے مطابق رویہ اپنائیں، یہ اخلاق کی سب سے اعلیٰ ترین تعریف ہے۔ بھائی آپ اس کو یاد رکھیں گے؟ ہم یہ تو بڑی بات کرتے ہیں اچھے، ہم نے سمجھا اچھے اخلاق صرف کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا ہنس کے بول لینا، نرم بول لینا، یہ اخلاق کا بہت چھوٹا سا جز ہے، بہت چھوٹا سا جز ہے۔ اچھے اخلاق یہ ہیں کہ کسی بھی انسان کا، وہ ہماری بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اجنبی بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی کسی کا کوئی کام کسی بھی معاملے میں ہم سے واسطہ پڑے، ہمارا واسطہ اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کس کے مطابق ہو؟ حضور کی سنت اور اسلام کے مطابق ہو۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے اس بارے میں کچھ بھائیوں کا تذکرہ کیا، وہ ان کے والد نیک آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اعلیٰ کھیتی اور زراعت اور باغ دیا تھا۔ اس کے والد ایسے سخی آدمی تھے کہ جب وہ اپنے باغ کا پھل اتارتے، اپنی فصل کاٹتے، تو غرباء کا بڑا خیال رکھتے، عشر اس زمانے کے جو احکام ہوں گے اس کے مطابق عشر دیتے، غریبوں کا خیال کرتے۔ والد فوت ہو گئے، بیٹے آگے باپ سے بھی زیادہ سمجھدار، انہوں نے کہا ہمارا ابا تو اس طرح کا پاگل تھا، آدھے سے زیادہ فصل تو غریبوں میں لگا دیتا تھا، لہٰذا ہم فصل اب ایسے وقت میں کاٹا کریں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ منصوبہ بنایا کہ ہم سارے باغ کا پھل رات کو اتاریں گے تاکہ کسی غریب کو، کسی محتاج کو، فقیر کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اب جب چلے اور رات کو اپنے باغ کا پھل اتارنے کے لیے گئے، جاتے جاتے باغ نہ ملے کدھر ہے، اور ایسا ہوتا نہیں، ذمہ داروں کو اپنی زمین کی شناخت ہوتی ہے، آنکھیں بھی بند کر دی جائیں پھر بھی پہنچ جائیں گے، یہ ذمہ داروں کو پتہ ہے۔ لیکن وہ کہتی یار یہاں ہمارا باغ تھا، وہ کہ ادھر ہے، وہ کہ ادھر ہے، وہ کہ ادھر ہے۔ سمجھ تو ان کو لگ گئی۔ جب باغ کی جگہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آگ آئی، اس نے ان کے سارے باغ کو کیا کر دیا؟ جلا دیا۔ جب سارا باغ جل گیا، یہ وہ لوگ تھے، قرآن اس بارے میں بھی کہہ رہا ہے، جگہ جگہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں دوسرے کا حصہ رکھا ہے، اس کا خیال کرو۔ تمہارے مال میں تمہاری والدہ کا بھی حصہ ہے، تمہارے والد صاحب کا بھی حصہ ہے، غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ بہرحال ان میں سے ایک بھائی سمجھدار تھا، ایک بھائی کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا ایسا نہ کرو، ہماری بری نیت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری دی ہوئی نعمت کو کیا کر لیا ہے، اس لیے توبہ استغفار کرو۔ کیا کرو؟ توبہ استغفار کرو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس بھائی کی توجہ دلانے پر ان بھائیوں کو غلطی کا احساس ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر ساری نعمتیں ان کو کیا کر دی؟ دوبارہ دے دی۔ قرآن کریم نے اس بارے میں نضر بن حارث بدبخت کا سوال کیا، اس کا بھی تذکرہ کیا، سأل سائل بعذاب واقع۔ نضر بن حارث بہت ہی بدتمیز قسم کا کافر تھا، یہ وہی بدبخت تھا، اس نے ایک کلمہ تو ایسا خوفناک کہا، سورہ انفال میں ہے 9ویں پارے میں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعا کر رہا ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، یہ بات قرآن میں نہ ہو تو دل کانپ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے پتہ کیا کہا اس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، انسان جب بدبخت ہو جائے نا پھر اس کی بدبختی کی کوئی حد نہیں رہتی۔
اس نے اسلام اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے نا تو ہمیں اس طرح کا حق نہیں چاہیے، آسمان سے اتنے پتھر ہم پر برسا، یعنی ہم تباہ ہونا مٹ جانا پسند کرتے ہیں، اس ہستی کو سچا ماننا پسند۔ یہ کس نے کہا؟ نضر بن حارث نے۔ قرآن نے فرمایا تو نے جو بات کہی ہے نا، چاہیے تو یہ کہ تجھے آج ہی مٹا دیا جائے، لیکن ہم تمہیں سنبھلنے کا موقع دے رہے ہیں۔ پورا موقع دیا لیکن یہ بدبخت نہیں سمجھا۔ سورہ معارج کی پہلی آیات بھی اسی کے بارے میں اتری ہیں، سأل سائل بعذاب۔ یہ کہتے ہو کب ہے عذاب؟ ہر وقت ہمیں ڈراتے رہتے ہو، کدھر ہے وہ عذاب؟ اور پھر یہ عذاب آیا۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ ہم نے میدان بدر میں دیکھا اس نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی اور اس کی گردن، یہ بدبخت قتل ہو گیا۔ قتل ہونے کے بعد اس کی لاش کو چھوڑ کر مکہ والے بھاگ گئے، اس کی لاش پھول گئی، تعفن سارے میدان بدر میں پھیل گیا اور ساری لاشوں کو ٹھکانہ لگا دیا گیا۔ اس کی لاش اتنی پھول گئی کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے حبیب سے عرض کیا اس بدبخت کی لاش کا کیا کریں؟ یہ تو تعفن اور پھول گئی ہے، اس کا کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی لاش کو ہلایا بھی نہیں جا سکتا، تو یہ جہاں اس کی لاش پڑی ہے وہیں مٹی ڈال دی جائے، وہیں کیا کر دی جائے؟ مٹی ڈال دی جائے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے مکہ میں اس زبان دراز کی بکواس بھی سنی اور ہم نے پھر میدان بدر میں اس کی لاش کو گلتے سڑتے بھی دیکھا۔ قرآن کریم یہ بات میرے اور آپ کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ بھائیو ہم کمزور ہیں، ہماری زبانوں سے بڑے بڑے کلمے نکلتے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرمائے۔ ہماری زبان سے ہم کمزور ہیں بھائی، مجھ سے بھی غلطی دسیوں مرتبہ ہوئی ہے، اور بھائی ہم سب اس پر کبھی توبہ استغفار، یا اللہ میری زبان سے کبھی بڑا بول نکلے، اے اللہ وہ میری جہالت ہوگی، اے اللہ وہ میری بے وقوفی ہوگی، اے اللہ وہ میری نادانی ہوگی، اے اللہ میری زبان کے بڑے بول پر کبھی میری پکڑ نہ فرمانا، میری پکڑ نہ فرمانا۔ قرآن کریم نے بس دو باتیں اور سن لیجئے، قرآن کریم نے اللہ کے نیک بندے ایمان والوں کی صفات اس پارے میں ذکر کی ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز مستقل مزاج پر پڑھتے۔ قرآن نے دو جگہ کہا وہ نماز پڑھتے ہیں، اس کا ذکر الگ کیا ہے، اور نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، مستقل پڑھتے ہیں، اس کا ذکر قرآن نے الگ کیا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ پاکستانی مخلوق آئے گی ایک جو رمضان کے 5 دن میں نماز پڑھے گی، اس کے بعد نہیں پڑھے گی۔ میں آج اس کو سوچ رہا تھا، میں کہ یار یہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ہمارے لیے اتاری ہے۔ بھائی رمضان کہ صرف رمضان میں نماز فرض ہے؟ کل ہی 29 چاند نظر آ گیا فجر میں، دیکھنا مسجدوں کا حال کیا ہوگا، مسجدوں کا حال کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک سچی بات عرض کروں بھائیو، آپ حضرات میری گزارش کو سنو۔ میں نے یہ تجربہ، ویسے تجربہ نہیں کرنا چاہیے لیکن زندگی نے یہ سکھایا، جس نیک عمل کا آغاز رمضان میں کیا نا اور مستقل نیت سے کیا، اللہ نے پورا سال اس کی توفیق دے کے رکھی۔ جس نیک عمل کا آغاز کہاں کیا؟ رمضان میں، اور نیت کر لی، اللہ نے پورا سال کیا دے دی؟ اس کی توفیق دے دی۔ افسوس ہے اس مسلمان پر، افسوس ہے اس مسلمان پر، ایک مہینہ نیکی کرنے کے بعد، اور رمضان ختم ہونے تو دیں، جس مسجد میں قرآن ختم ہو رہا ہے اوگ گئی تراویح، اوگ گئی نماز۔ ہمارے یہاں شروع کافی سالوں سے قرآن ختم بھائی کس تاریخ کو کیا جاتا ہے؟ 29 کو۔ لوگ حیرت سے یار سب آپ 27 کو کیوں نہیں کرتے؟ میں کہا ہمارا بس چلے نا، ہم 35 کو ختم کریں، وہ تو مہینے ہی وہ 29 اور 30 ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک حکمت کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، جہاں 25 کو قرآن ختم ہو گیا اوگ گئی نماز۔ اور خدا کے بند، میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائیو، اسلام کوئی وقتی دین نہیں ہے، یہ ہندوؤں کے دین ہیں جو چند تہواروں پر مشتمل ہیں۔ یہ انگریز وہ جو تھوڑا بہت مذہب کو مانتے ہیں، انہوں نے کوئی ماں کا دن، کوئی باپ کا دن، کوئی مزدوروں کا دن، کوئی فلاں دن۔ اسلام تو بھائی کیا ہے؟ موت تک مستقل مزاجی۔ یہاں قرآن فرمایا علی صلاتہم دائمون، وہ اپنی نماز بھائی مستقل بنیاد پر مستقل مزاج سے پڑھتے ہیں، کوئی وقتی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے۔ دیکھو بھائیو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی خود بیان کر رہے ہیں. ایک صحابی تھے وہ تہجد فرض ہے؟ نہیں. وہ صحابی نماز پڑھتے تھے تہجد کی مسجد میں آ کے، کچھ دنوں کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دی. اللہ کے نبی نے فرمایا فلاں کا کیا حال ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے حبیب بہت اچھا ہے. فرمایا بندہ تو بہت اچھا ہے اگر تہجد کی نماز پڑھے. بندہ تو بہت اچھا ہے اگر کیا کرے؟ تہجد کی نماز پڑھے. صحابہ اکرام فوراً اس تک کہ اللہ کے حبیب نے آپ کے بارے میں یہ کہا، آپ کے بارے میں یہ کہا. اس صحابی کو جیسے ہی پتہ چلا انہیں کہا انشاءاللہ آئندہ سے کبھی جان بوجھ کر تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گا. قرآن یہی بات یہاں فرما رہا ہے. اللہ کے متقی پرہیزگار جو صحیح بندے وہ نماز پڑھتے ہیں اور مستقل پڑھتے ہیں، وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور محتاج ایسے بھی ہیں جو ان سے مانگتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اور خصوصاً ایسے محتاجوں کو بھی دیتے ہیں جو ان سے کبھی سوال نہیں کرتے. اور وہ ایسے لوگ ہیں جو با حیا ہیں، بے شرمی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے متقی پرہیزگار ایسے ہیں، یہ حق کی گواہی دیتے ہیں. یہ کیا کر دیتے ہیں؟ حق کی گواہی دیتے ہیں، سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، اور یہ ہر معاملے میں انصاف سے کام لیتے ہیں. باتیں بھائی اور بھی تھی، بس کچھ مختصر ہو کے وقت پورا ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله واصحابه أجمعين برحمتك.